اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الى آخرہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، قیامت کے قریبی زمانے کی نشانی یہ ہے کہ وقت کی رفتار بڑی تیز ہو جائے گی۔ آپ ہم سب جانتے، مانتے اور دیکھ رہے ہیں اور گزر رہے ہیں۔ دیکھے دیکھے تک 4 دن، 4 تراویح بھی ہو گئے، 4 روزے بھی مکمل ہونے پر ہے۔ لیکن یہ ماہ رمضان المبارک قیامت قائم ہونے تک اپنے فیوز، اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں نچھاور کرتا رہے گا، لٹاتا رہے گا۔ مومن بندوں کا کام ہے کہ جس دور میں بھی ہے غنیمت جانے، اللہ کا شکر ادا کرے، بندگی اور عبادت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اور رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ سیلف کنٹرول کرنے کی بہت بڑی ٹریننگ دیتا ہے۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، یہ پریکٹیکلی ہوتا ہے، کم از کم 1 مہینے کے لیے صحیح، زیادہ لوگوں کے لیے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان المبارک کے علاوہ بھی سیلف کنٹرول پر کمانڈ رکھنے کی کوششیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اور سیلف کنٹرول بہت دقت والا کام ہے، محنت والا کام ہے، وقت طلب کام ہے۔ اپنی پوری صلاحیتوں کو جھونک دینا پڑتا ہے۔ عزیزان محترم، عارضی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس مختصر سی زندگی میں آنے کے مقصد کو، ٹارگیٹ کو، ایم کو فکس کرنے کے بعد دائمی ہمیشہ قائم رہنے والی قیامت اور آخرت میں کیا پائیں گے اور کیا کھوئیں گے، یہ سمجھنے کے لیے یہی جگہ ہے، یہی مکان ہے عارضی، جہاں پر سمجھنا پڑے گا کہ ہمیشہ رہنے والی زندگی میں کیا کھو سکتے ہیں اور کیا پا سکتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا داری نام ہے اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانے کا۔ زندگی کی ضروریات اور بچوں کی پال پوس یہ دنیا داری نہیں ہے۔ حضرت سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی باتوں سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف زندگی بسر کر رہے ہیں، غفلت میں گزار رہے ہیں، تو یہ دنیا داری ہے۔ اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کے رولز اور ریگولیشنز کے ساتھ احکامات کی تابع داری کرتے ہوئے گزار رہے ہیں، تو یہ دنیا داری نہیں ہے۔ تو یقیناً رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایک مومن بندے کو غفلت کی دلدل سے نکال کر مغفرت، رحمت، عبادت کے ماحول میں ڈھالنے والا بہترین مہینہ ہے۔ عزیزان محترم، میں بڑی کرنٹ ایگزامپلز دینے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ نوجوان بچوں کو جو خاص طور پر موبائلز کے عادی ہوتے ہیں، موبائل کو زیادہ یوز کرتے ہیں، موبائل کی ساری چیزیں انہیں معلوم ہیں، میں بھی معلومات لے کر ہی آپ کو وہ چیزیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے آج کے دور میں موبائل تو ہر ایک کے پاس ہے، چھوٹے بڑے ہر ایک کے پاس۔
اب جو خالی انکمنگ آؤٹ گوئنگ کی حد تک ہے ان کا پرسنٹیج بہت تھوڑا، پوری دنیا میں بہت تھوڑا، اور اکثریت یہ ہے کہ موبائل میں جتنے اپلیکیشن آتے ہیں سب کو ٹٹول کر دیکھتے ہیں، اس کا کیا فنکشن ہے، اس کا کیا فنکشن ہے، یہ اپلیکیشن کیوں آیا ہے یہ۔ تو میں آپ سے بات یہ کر رہا ہوں عرض کہ میں ابھی درس قرآن کی تیاری کے دوران دیکھا، میں نے عمران میاں سے مشورہ کیا کہ کچھ کرنٹ ایگزامپل دیتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ بابا گوگل پہ ہے گوگل آتا ہے، یہ زبان سے ان کے نکلا، میرے بازو موبائل تھا، ہے گوگل بل آن ہو گیا، یعنی اب آپ اس میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں پوچھو، ہے گوگل۔ یا پھر جتنے بھی آئی فون کے ہوتے ہیں، آئی فون سیریز کے، اس کو ہے سیریز کہتے ہیں۔ یا پھر الیکسا، ایک مشہور ہے الیکسا، اب ٹائم پوچھ لو، الارم سیٹ کر لو، لائٹ آن آف کر لو، ڈسٹینیشن پوچھ لو، میننگ پوچھ لو، جو پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو، ہے گوگل بولتے کہ آن، فوری آن ہو رہا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ جو آپ کمانڈ ڈالیں گے اس میں فوری اس کا ریپلائی دے دیں گا۔ آپ ڈیسٹینیشن پوچھے حیدرآباد ٹو بامبئی، ڈیسٹینیشن بٹوین بتاؤ کتنا ہے، فوری بتا دے گا۔ پھر اس میں بھی وہ بھی بتاتا ہے کہ آپ بائی واک جا رہے ہیں، آپ بائک پہ جا رہے ہیں، روڈ سے جا رہے ہیں، فلائی کرتے جا رہے ہیں، ہر ایک کا ڈیسٹینیشن الگ الگ۔ تو ہے گوگل مارو، بول دو، فوری آپ کے پاس بیل آن۔ رب العالمین ماہ رمضان المبارک میں مومن بندوں کو، ہے مومن یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، تب جب انسان کی عقل کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دی کہ وہ موبائل جیسے چھوٹے سے کھلونے میں ہے گوگل مارتے ہی ریپلائی آ جا رہی ہے، جو پوچھ رہے ہیں آ جا رہا ہے۔ تو اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے جس انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر کے فوری ریپلائی دے رہا ہے، تو پھر خالق خلاق اعظم کے سوال پر ہے مومن بولتے ہی ہم کیوں غافل رہیں، ہم کیوں ریپلائی نہ دیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک میں یہی ٹرین کر رہا ہے بندوں کو کہ اللہ جو کمنٹ کر رہا ہے، جو بھی دے رہا ہے، نفس فوری ریپلائی دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، ہے مومنو، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لہٰذا تم ان روزوں کو رکھو کیونکہ یہ تمہارے لیے لعلکم تتقون، تمہیں متقی پرہیزگار بنانے والے، ایک دم تمہاری روحانی زندگی کو شائن اور فائن کر دینے والے ہیں، لہٰذا تم روزے رکھو۔ تو اب دیکھیے کہ جب میں نے موبائل سامنے تھا، ابھی جسٹ آنے سے پہلے پھر ہے موبائل بولے، پھر سے وہی آن ہو گیا۔ تو ان کا کام ہی جو ہے، جب انسان کی بنائی ہوئی چیز پر یہ ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو کتنا خوبصورت بنایا، عقل دیا، شعور دیا، محبت اور معرفت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کے علاوہ اللہ کی بے شمار مخلوقات ہے، سب پر عبادتیں ہیں، سب کو محبت کرنا ہے، پہاڑ کو بھی محبت کرنا ہے، سمندروں کو بھی اللہ کی محبت کرنا ہے، نہیں، لیکن وہ اپنے اپنے انداز میں برابر تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی کبریائی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عقل دیا، شعور دیا، سینس دیا اور بتا دیا کہ دیکھو تمہیں جو کمانڈ آئیں گے تم فوری ریپلائی دینا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس حسین کائنات میں سب سے حسین مخلوق بنائی انسان، حضرت انسان، اور سب سے زیادہ غفلت کی صفت انسان میں ہی ہوتی ہے۔ بار بار جگانے کے لیے، بار بار بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، کتابیں نازل کی، صحائف اتارے۔ اسی لیے میں ایک مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا ایک فرمان رکھتا ہوں، بہت غور سے سنیے اور سوچئے کہ کیا مدینۃ العلم کے باب، دروازہ، کتنی گہری بات ارشاد فرمائے ہیں۔
مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، سوئے تو پورے کے پورے 6 کے 6 حص ختم ہو جاتے، ساری حص ختم ہو جاتی، دیکھنے سننے بولنے جواب دینے کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی سوتے۔ تو حضرت علی فرما رہے کہ لوگ سو رہے ہیں، فَإِذَا مَاتُوا، جب مریں گے، غور کی بات ہے، غور سے سنیے، لوگ سو رہے ہیں، فَإِذَا مَاتُوا، جب مر جائیں گے، فَانْتَبَهُوا، تو جب بیدار ہوں گے، جب جاگیں گے، جاگیں گے تو حقیقت کو دیکھیں گے کہ یہ تو دنیا مرنے کے لیے چھے، ختم ہونے کے لیے چھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کو شعور دیا ہے، سونا نہیں ہے، ضمیر کو سلانا نہیں ہے، اپنے حس کو اپنے سینس کو سلانا نہیں ہے، ہمیشہ بیدار رکھنا ہے کہ کیوں بھیجا گیا ہے، اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، کیوں مجھے میری پیدائش ہوئی، کیوں میں اس دنیا میں آیا ہوں، میرے ڈیوٹیز کیا ہیں، میرے ریسپانسبلٹیز کیا ہیں، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، مجھے کیوں اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں اشرف اعلیٰ ٹاپ کی کیوں بنایا، سوچنا ہے ہر انسان کو، چھوٹا بڑا امیر غریب مرشد مرید قاصد فقیر سب کو سوچنا ہے، یہ نہیں کہ کسی کو ڈگری ملی، نہیں 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 نہیں، سب انسان ہے، سب انسان ہونے کے ناطے سب کو یہ سوچنا ہے، سب کو سوال کرنا ہے، اپنے آپ سے سوال کرنا ہے اور اپنے آپ سے جواب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرمانے کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے، مرتے ہی فانتبہوا، ہوش میں آ جائیں گے، بیدار ہو جائیں گے، جاگ جائیں گے۔ مطلب یہ کہ جو حقیقتیں 1450 سال پہلے ہی کھول کھول کر بیان کر دی گئی تھی، جب ان حقیقتوں کو دیکھیں گے، نیکیوں کی وجہ سے اس کے اجر و ثواب کو یا گناہوں کی وجہ سے اس کے عذاب کو اور عتاب کو جب ہوش میں آ جائیں گے، جب جاگ جائیں گے کہ ہائے ہائے کیا ہوا، واقعی بلکہ تو جب اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور اس مقدس مہینے میں ہی قرآن عظیم نازل ہوا، سب سے بڑا گوگل، سب سے بڑا مینیفیسٹو، سب سے بڑا امام ہادی مرشد قرآن عظیم رمضان المبارک 1450 سال پہلے ہی اس میں سارے کمنٹس آ گئے، سارے آرڈرز آ گئے، جو اپلیکیشنز تھے سب آ گئے، کوئی چیز زندگی میں پیش آنے والی کسی بھی انسان کے چاہے وہ کہیں کا بھی ہو، سارے کے سارے جو ریکوائرمنٹس انسان کو ہو سکتے ہیں پورے کے پورے اس میں آ گئے کہ زندگی کیسی ہو، کیسی گزارنی چاہیے، کیا کریں کیا نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس قرآن پاک میں کمانڈز کے ساتھ ساتھ آرڈرز کے ساتھ ساتھ پورے رزلٹ کو بھی کھول کھول کر بیان کر دیا، یہ نتیجہ ہوگا، یہ نتیجہ ہوگا، اچھائی کا یہ نتیجہ، برائی کا یہ نتیجہ۔ جنت کے ذکر کے ساتھ ہی دوزخ کا یا دوزخ کے ذکر کے ساتھ ہی جنت کا ذکر آتا ہے، مومن کے ذکر کے ساتھ ہی کافر کا ذکر آتا ہے، کافر کے ذکر کے ساتھ ہی مومن کا ذکر آتا ہے، اچھے کے ذکر کے ساتھ ہی برے کا اور برے کے ساتھ ہی اچھے کا ذکر آتا ہے۔ قرآن پاک کا یہ مزاج ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ یہ جب ایک انسان کے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز پر ہم کمانڈ ڈالتے ہی فوری رپلائی دینے، آرڈر قبول کرنے کے لیے وہ الرٹ ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ابھی ہے گوگل بولتے کہ کھل گیا، بیل آن ہو گیا، اب ہم آرڈر دینا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آرڈر دے رہے ہیں، تو پھر کیا ہم اپنے ضمیر کو سلا دیں، اپنے تخوے کو ختم کر لیں، اپنے سیلف کنٹرول کو ختم کر کے اپنے سیلف کو اپنی نفس کو مردہ کر لے، یا پھر رپلائی دے کہ کیا آرڈر ہے مالک، کیسے آرڈر ہے؟ اب دیکھیے کہ جو حقیقی مومن ہوتے تھے ان کا سسٹم کتنا اسٹرانگ ہوتا تھا۔ ASR ٹیکنالوجی، جس کا فل فارم ہے آٹومیٹک اسپیچ ریکگنائزیشن، یہ سسٹم یہ اولین مومنین میں پورے طور پر تھا، آٹومیٹک، جیسا کہ ایک آیت شریفہ ہے سورہ انفال آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، حقیقی سچے ابدی
اور بائی برتھ مومنین وہی ہوتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت، ایمیڈیٹ، آٹومیٹک، ان کے دل، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرزنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں، تڑپنے لگتے ہیں، آٹومیٹک سسٹم ان کا۔ تو یہ ہم کو بھی وہ آٹومیٹک ASR سسٹم کو اپنی سیلف میں انسٹال کر لینا چاہیے، ڈاؤن لوڈ کر لینا چاہیے۔ اس کے لیے ایک حدیث شریف رکھتا ہوں جو مشکات المصابیح میں آئی ہے، حدیث نمبر 5174، 5174۔ 5 باتیں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے، پہلے ہی غنیمت جان لو۔ 5 باتیں ہونے کے بعد ہوش میں آنا عقل مندی نہیں ہے، ہونے سے پہلے غنیمت جان لو۔ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یعنی یہ 5 چیزوں کو اگر آدمی سمجھ گیا اور اس کے بعد غنیمت جاننے کی کوشش کرا تو پھر زندگی اس کی آسان ہوگی۔ جیسے نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت جانو، نمبر 3۔ اور نمبر 4 ہے فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، نمبر 5 زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ کتنی پیاری بات، لاجیکل بات، کتنی سسٹمیٹک بات ہے کہ یہ پہلے غنیمت جاننا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی مختصر ملی ہے، قیامت میں جانے کے بعد بڑے بڑے لوگ کہیں گے کہ مالک اگر ہم کو دنیا میں بھیج دے تو ہم زمین بھر کر سونا تیرے پاس لائیں گے اور اچھے بن کے آئیں گے۔ جیسا کہ میں نے شب معراج یا شب برات کے جلسے میں کہا تھا کہ جنت یا دوزخ میں جانے کے لیے انٹری گیٹ ہی 6، ایگزٹ گیٹ نہیں ہے، ایک طرفہ ہے، گئے پھنس گئے، واپس آنے کا نہیں۔ تو اب محنت خود کرنی ہے، خود کو حساب و کتاب کا عادی بنانا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ زندگی تو اپنے ہی دم پر چلتی ہے صاحب، زندگی تو اپنے ہی دم پر چلتی ہے صاحب، لوگوں کے سہارے تو جنازے اٹھا کرتے ہیں، لوگوں کے سہارے تو جنازے اٹھتے ہیں، خود اپنے دم پر اپنی زندگی کو سنبھالنا ہے۔ تو لہٰذا رمضان المبارک کو غنیمت جاننا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے، مشقت کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے اس پورے مقدس مہینے کی ساری عبادتوں کو اخلاص اور محبت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے سچے جذبے کے ساتھ کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا جو حساب و کتاب وہاں ہونے والا ہے آسان ہو، اللہ مہربان ہو، اللہ ہم پر شفقت کرنے اور رحمت کرنے لگ جائے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایسا ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مونڈھوں کو پکڑ کر آپ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کیجئے، مجھے کچھ ایسی بات بتائیے کہ میں اس کو پکڑ لوں اور کامیاب ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے مونڈھوں کو پکڑا۔ اہم بات جب ہوتی تو اللہ کے نبی مونڈھوں کو پکڑتے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم نماز کے بعد یہ دعا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے پروردگار آپ میری مدد فرمائیے، میری ہیلپ کیجئے آپ کے ذکر کرنے میں، آپ کے شکر ادا کرنے میں، اور آپ میری مدد فرمائیے اس بات میں کہ میں آپ کی بہترین عبادت اور بندگی کروں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ غنیمت ہے، اسے غنیمت جان کر اس کی عبادتوں کو بجا لانے کی سعادت حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔